بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیات کریمہ کی تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے۔ بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی اس دعا کو قبول فرمایا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انا دعوت ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اہل مکہ کو اور پھر آس پاس کے دیگر لوگوں کو پھر جیسے سلسلہ بڑھتا چلا گیا، آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ سنایا کرتے اور کتاب و سنت، کتاب و حکمت کی تعلیم سے نوازا کرتے اور لوگوں کے ظاہر و باطن کو اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص طور پر معلم اور مزکی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر جہت اور ہر پہلو کے اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال اور افعال کو، آپ کے اعمال کو اپنے عمل میں لے کر آئے۔ تو آج کا درس خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت معلم ہونے کے ہے کہ بحیثیت معلم ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ کی تعلیم کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا اور آپ کس انداز سے مخاطب کو، غلطی کرنے والے کو سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عرابی یعنی دیہاتی شخص مسجد نبوی میں آیا اور اس نے آ کر مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھے، اس کا ذکر ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ اور پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ عرض کیا کہ اے اللہ میری اور محمد کی مغفرت فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور کی مغفرت نہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، تو تو نے ایک وسیع چیز کو، کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس کو سمجھایا۔ پھر کچھ دیر گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو وہ دیہاتی شخص اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر اور اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے اور تحمل اٹھا کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کوئی دیہات سے آیا ہے اور یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے تو صحابہ اس کی طرف دوڑے۔ تو مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں کہ صحابہ اس کی طرف دوڑے، اس کی طرف لپکے، زور سے چیخے، چلائے اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ تو
نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کے اس رویے کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ مہما اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو اور زبردستی اس کا پیشاب نہ روکو۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا۔ وہ جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے ڈول اس پر لا کر بہا دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہیں، تلاوت قرآن پاک کے لیے ہیں، ذکر و اذکار تسبیح کے لیے ہیں۔ تو ان اللہ کی مساجد میں پخانہ، پیشاب، بول و برات، اس طرح کی کوئی غلاظت، کوئی گندگی وہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس کو احسن انداز سے سمجھایا۔ جب وہ سمجھ گیا تو اس کے بعد وہ اعرابی وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم آپ نے نہ تو مجھے جھڑکا اور نہ ہی آپ نے مجھے مارا اور نہ ہی آپ نے مجھے گالی دی۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، تو اللہ کی قسم آپ نے نہ تو زجر و تبیق فرمائی، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ ہی آپ نے اسے مارا، نہ ہی برا بھلا کہا۔ تو وہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور یہ الفاظ وہ کہا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیہاتی اور ایک اجنبی انجان اور جاہل شخص کو کس بہترین انداز سے آپ نے سمجھایا کہ آپ کا وہ ایک دل نشین نرمی والا انداز اس کے دل میں گھر کر گیا۔ اگر صحابہ اس کو دوڑ کر پکڑتے، وہ ڈر اور خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اٹھ کر بھاگتا، اس کے کپڑے پیشاب سے آلودہ ہو جاتے، مسجد جگہ جگہ سے آلودہ ہو جاتی اور وہ شخص گھبرا جاتا، پھر ہو سکتا کہ وہ نصیحت کو بآسانی قبول نہ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے صحابہ کو روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو پھر آپ نے اس کے کیے ہوئے پیشاب پر تو پانی بہا دیا اور پھر اس کو آپ نے اس احسن انداز سے سمجھایا کہ نہ مارا ہے، نہ اس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، نہ اس کو جھڑکا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا۔